الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، دین بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس مناسبت سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو سب لوگوں کو مل کر کے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی آمین کہ بچے کو لمبی عمر نیک عمل کے ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے والدین کی آنکھوں میں ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو صحت و عافیت، امن و امان اور سلامتی و ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ یا امین بھائی نے اس بچے کے بارے میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے اور نیت رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کا عالم اور اپنے دین کی طرف دعوت دینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی خواہش اور ان کی دعا کو قبول فرمائے، ان کی خواہش میں کامیاب کرے۔ ساتھیوں، مجھے اس موضوع سے متعلق کچھ کہنے کے لیے آج کہا گیا ہے، وہ ہے تو بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری، بلکہ ہر شخص کو اس سلسلے میں معلومات رکھنی چاہیے، لیکن وہ موضوع سمجھے کی تقریر اور خطابت کا نہیں ہے، بلکہ عام درس کا ہے۔ اس لیے اگر توجہ سے آپ لوگ اور باتوں کو غور سے سنیں تو بہتر ہوگا اور اسی میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پہلی چیز ساتھیوں، مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین پر اپنے بچے کے جو حقوق رکھے ہیں ان میں ایک حق اس کا عقیقہ ہے۔ عقیقہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشہور اور معلوم ہے۔ عقیقہ لغت میں تو اصل میں حق کاٹنے اور پھاڑنے کو کہتے ہیں۔ اسی سے بنا ہے عاق، وہ بچہ جو گویا اپنے والدین کی حقوق کو توڑ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اس کی پامال کر رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عاق کہتے ہیں اس بچے کو۔ اور ہمارے یہاں اپنی زبان بولتے ہیں کہ فلاں باپ نے اپنے بچے کو عاق کر دیا، یعنی اسے وہ اپنا بچہ تسلیم نہیں، حقوق کے لحاظ سے تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ البتہ عقیقہ جب بولا جاتا ہے تو عقیقے کا اطلاق اس جانور پر ہوتا ہے جو بچے کی ولادت کی مناسبت سے ذبح کیا جاتا ہے۔ عقیقہ بہت سے لوگوں نے اس بال کو کہا ہے جو بال عقیقے کے موقع پر بچے کے سر سے اتارا جاتا ہے۔ عقیقے کی حکمت شریعت نے اس عقیقے کو مشروع کیوں قرار دیا ہے، اس کی ساتھیوں متعدد حکمت ہے۔
خواہش ہوا کرتی ہے۔ شادی کے بعد سب سے پہلی خواہش جو ماں اور باپ کی ہوتی ہے وہ اولاد کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بیٹا یا بیٹی عطا فرمائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عمومی طور پر ابھی شادی کے 1.5 سال 2 سال بھی نہیں ہوا کرتے کہ والدین اگر اللہ کے درمیان میں کوئی اولاد نہیں دی تو پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا اور یہ اور وہ بہت چیزیں اس درمیان میں آتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اولاد والدین کی فطرت میں داخل ہے۔ حالانکہ ماں کو معلوم ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کس قدر تکلیف ہوتی ہے، کس قدر پریشانی اسے اٹھانی پڑتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ نے اولاد کی خواہش ایسی انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ ساری چیزیں اس کے لیے ایک نظر آتی ہے۔ تو اولاد بندے کی خواہش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور عطیہ ہے، لہذا اس کی حکمت یہ ہے کہ اب اگر کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے تو شکریہ کے موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جانور ذبح کر کے دوست اقارب اور ساتھیوں کو کھلائے۔ یہ اس کی بہت بڑی حکمت ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں معلوم کیسے ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں اولاد دیا ہے۔ جب آپ کے گھر میں گوشت پہنچتا ہے تو مثال کے طور پر ابھی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یامین بھائی کا لڑکا پیدا ہوا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے عقیقہ کیا، اس کی مناسبت سے آپ لوگوں کو دعوت دی۔ تو اس کی ایک حکمت یہی ہے، ایک بھی ہے کہ گویا اعلان ہو جاتا ہے کہ والد اسے اپنی اولاد، اپنے بیٹے، اپنی بیٹی کے طور پر قبول کر رہا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ ہر مذہب کے اندر اپنے مذہب میں شامل کرنے کے لیے بلکہ ولادت کے بعد ہی سے کچھ رسوم ادا کی جاتی ہے، کچھ رسوم ادا کی جاتی ہے۔ نصارہ ہے، کوئی آدمی نصرانی بنتا ہے یا کوئی ہے بپتسمہ ایک چیز ہے، ہندوؤں کے ہاں ایک چیز ہے چھٹی کی رسم کہی جاتی ہے، یہود نصارہ کے ہاں بھی ایک رسم ہے کہ کسی خاص رنگ میں وہ رنگ کر کے اپنے دین کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ اسلام کی یہ فطرت ہے اس لیے اس کے لیے اسلامی رنگ ہونا چاہیے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اصل رنگ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، توحید کا رنگ ہے، ملت ابراہیمی کا رنگ ہونا چاہیے۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا فدیہ ایک جانور کی شکل میں دیا تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو مشروع قرار دیا ہے کہ گویا بندہ اگر اسے کوئی اولاد ہو تو ایک جانور کو ذبح کر کے اپنے آپ کو یہ ثابت کر دے کہ ہاں میں ملت ابراہیمی کا پیروکار ہوں اور اسی ملت کے اوپر ہمارا میں اپنے بچے کو اسی ملت میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ شاید حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسند احمد صلی اللہ علیہ وغیرہ سورا وغیرہ سے والی ہے، کل غلام مرہون بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے علم کی ہوئی ہے، اس کا یہی مفہوم ہے۔ ساتھیوں، عقیقے سے متعلق یہ ہے کہ عقیقہ شریعت کے اندر مشروع ہے اور ایک اسلامی شریعہ ہے۔ نبی
قطع نظر اس سے کہ عقیقہ سنت ہے یا واجب ہے، عقیقے کو اگر استطاعت ہے تو ترک نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہر انسان کو جس کے پاس عقیقے کرنے کی طاقت ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بیٹا ہے اگر جیسا آگے آئے گا اس کی طرف سے 2 جانور ہے، اگر 2 نہیں کر سکتا تو 1 جانور ہی قربان کرے، لیکن عقیقہ ضرور کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے حضرت حوا بن جندب کی حدیث پیش کی جو سنن نسائی میں، مسند احمد میں، سنن ابو داؤد میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه۔ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے، گویا کہ جس طریقے سے آپ کوئی چیز بطور بہن کے رکھتے ہیں اس کا واپس کرنا، اس کا چھڑانا ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی آپ کا بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے، لہذا اس کا عقیقہ آپ ضرور کریں۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور بھی بالکل واضح ہے، پہلی آپ نے بیان فرمایا کہ حضرت عائشہ کا بیان ہے امرہم عن الغلام شاتان مکافاتان وعن الجاریۃ شاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہوتا ہے؟ وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ بچے کی طرف سے 2 جانور ذبح کیے جائیں اور بچی کی طرف سے 1 جانور۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر عقیقہ واجب نہیں ہے تو ایسا تاکیدی حکم ضرور ہے کہ کسی کو کسی حالت میں اگر استطاعت ہے تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ساتھیوں، آگے بڑھنے سے پہلے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر اس کے مفہوم کو سمجھ لے تو عقیقے کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک علماء نے یہ لکھا ہے کہ گروی ہے ہونے کا معنی یہ ہے کہ عقیقہ کرنا واجب ہے۔ دوسرا جواب جو علماء نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ گروی ہے اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے اور اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کرتا تو وہ بچہ اگر بچپنے ہی میں انتقال کر جائے تو اپنے والدین کی شفاعت کو نہیں کرے، اس کے والدین شفاعت سے محروم رہیں گے، اس کی دعا والدین کے بارے میں بڑے ہونے کے بعد وہ اثر نہیں کرے گی جو دعا اس وقت کی جاتی جب بچے کا عقیقہ کیا ہوا ہو۔ تیسرا معنی مرتہن ہونے کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ خیر سے محروم رہے گا، خیر سے محروم۔ یہ علماء نے تینوں معنی اس کا لکھا ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض گروی ہے، لہذا ساتھیوں استطاعت کے باوجود عقیقہ نہ کرنا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ آج ہمارے یہاں ساتھیوں ایک بدعت ہے، آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ بچے کی پیدائش پر مٹھائی ہزاروں کی تقسیم کر دیں گے۔ یہاں سے اگر ٹیلی فون کرنا ہے یا وہ لوگ گھر پر ہیں، شوہر یہاں ہے تو سینکڑوں روپے کا پیسہ کا ٹیلی فون کر دیں گے، ہے نہیں؟ لیکن جب عقیقے کا معاملہ آتا ہے تو 1000 1500 2000 کی بکری لے کر کے ذبح کرنا بہت بھاری پڑتا ہے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب شریعت نے یہ کرا دیا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ کوئی دوسری رسم ادا کیا یا نہ ادا کیا، لوگ راضی ہو یا نہ راضی، ہمیں چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک فرض ہے اور بچے کا ہمارے اوپر یہ حق ہے، یہ حق ادا کیا جائے۔ دوسرا مسئلہ ساتھیوں یہ آتا ہے کہ عقیقے کا وقت کیا ہے۔
نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ کام جی ہاں رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے. اس لیے بہت سے لوگ عقیقہ تو کرتے ہیں لیکن معمولی ضروریات کا، معمولی پریشانی کا، معمولی الجھنوں کا بہانہ کر کے عقیقے کو اس کے مشروع اور شرعاً ثابت وقت سے بلا وجہ ٹال دیتے. کوئی یہ بہانہ کرتا ہے کہ میری بیوی تو بیمار ہے، کوئی یہ بہانہ کرتا ہے میری بیوی تو ہاسپٹل میں، کوئی یہ بہانہ کرتا ہے کہ ہمارے رشتے دار بہت دور ہے، ہم تمام لوگ اکٹھا نہیں کر پائیں گے. کوئی یہ بہانہ کرتا ہے ابھی بچوں کا اسکول چل رہا ہے، ابھی ہم دعوت کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں. کوئی یہ بہانہ کرتا ہے میں یہاں ہوں، بچے کہہ رہے ہیں اور ان کی والدہ کہہ رہی ہیں، ان کے دادا کہہ رہے ہیں نہیں کہنا، جب تم آنا تو عقیقہ کریں گے، سارے لوگوں کو دعوت دیں گے. اس کا مطلب ہے یہ عقیقہ اللہ کے لیے نہیں کیا جا رہا. خود ہی سوچیں آپ لوگ، یہ بہانے بازی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ عقیقہ اللہ کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے ہے؟ اپنی ضرورت کو، اپنی مصلحت کو، لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے. نہیں، شریعت نے عقیقے کا ایک وقت متعین کیا ہے جو اصل وقت ہے. کون سا دن؟ 7. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں، دو نہیں، متعدد حدیثوں میں اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے. چنانچہ حضرت ثورہ ابن جندب کی روایت حدیث سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ مسند احمد، سنن ابو داؤد، سنن نسائی کہتا ہے کہ آج تو ہم نے ارشاد فرمایا کہ کل غلام رہینۃ بعقیقتہ یذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق رأسہ ویسمى. ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے. یہ عقیقہ کب ہونا چاہیے؟ 7ویں دن اس کے عقیقے کی قربانی کی جائے گی، اس کا عقیقہ ذبح کیا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا، اس کے بال کھلائے جائیں گے. دوسری حدیث حضرت بريدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنن ابو داؤد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں وہ بیان حضرت بريدہ بیان فرماتے ہیں، كنا نذبح الشاة يوم السابع. عقیقے کی بکری ہم 7ویں دن ذبح کرتے تھے، اسی دن بچے کے بال بھی کھلاتے تھے، ہے نا. اس قسم کی اور سی بہت سی حدیثیں ہیں جس کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ عقیقہ کس دن کرنا چاہیے؟ 7ویں دن. بلکہ علماء، جمہور کا، تمام علماء کا اس کے اوپر عمل چلا آ رہا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں والحمل على هذا والعمل على هذا عند اهل العلم يستحبون ان يذبح عن الغلام عقيقة يوم السابع. تمام علماء کا عمل اسی کے اوپر چلا آ رہا ہے اور وہ پسند کرتے ہیں کہ عقیقے کے جانور کو 7ویں دن ذبح کیا جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیقے کے لیے 7واں دن کیا ہے؟ متعین. لہذا اگر بچے کا عقیقہ 7ویں دن سے پہلے کیا گیا تو وہ عقیقہ نہیں ہوگا. راجح قول یہی ہے. کیوں؟ ورنہ 7ویں دن کے متعین کرنے کا کوئی فائدہ نہ. دوسری بات، اگر بچہ 7ویں دن سے پہلے انتقال کر جائے، 7ویں دن سے پہلے بچے کا انتقال ہو جائے تو اس کا عقیقہ اب واجب یا مؤکد نہیں ہے. اگر بطور استحباب کے کوئی آدمی کر لے یہ سوچ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیٹے کو دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے. ہم سب سے کام لیتے ہیں اور بطور شکریہ کے ایک جانور تباہ کر دیتے ہیں تاکہ بچہ ہماری شفاعت کرے. سعودیہ کے لجنہ دائمہ کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر بچہ 7ویں دن سے پہلے ہی مر جائے، انتقال کر جائے تو مستحب ہے کہ اس کا عقیقہ کر دیا جائے. اور کسی بچے کا عقیقہ اگر 7ویں دن نہ ہو سکا ساتھیوں تو کیا کیا جائے؟ کچھ علماء ہمارے یہاں خاص طور پر بعض علماء حدیث اس طرف گئے ہیں کہ اس کا عقیقہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس ناچیز کالعلم کی رائے ہے کہ اس کا عقیقہ واللہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کی متعدد وجہ. پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک قرض تھا آپ کے
آپ کے اوپر ایک قرض تھا، اگر قرض کو وقت پر ادا نہ کیا جائے تو بعد میں ادا کیا جائے کہ نہیں ادا کیا جائے؟ جی کیا جائے گا۔ لہذا اگر وقت پر کسی وجہ سے نہیں ہو سکا ہے تو اسے بعد میں اس کی تعریف بعض ضعیف حدیثوں سے، حتیٰ کہ علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن بھی قرار دیتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل سے بھی، ان کے فتوے سے بھی اس کی تعریف ہوتی ہے۔ سنن کبریٰ بہقی وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العقیقۃ تذبح لسبع او لأربعة عشر او ل21۔ عقیقہ 7ویں دن کیا جائے، اگر 7ویں دن نہ ہو سکا تو 14ویں دن، اگر 14ویں دن نہ ہو سکا تو پھر 21ویں دن، اگر 21ویں دن بھی نہیں ہو سکا تو کیا کبھی بھی جب بھی موقع ملے اسے کیا جا سکتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے علماء کا یہی قول نقل کیا ہے کہ اگر 7ویں دن نہ کیا جا سکے اس کے بعد 14ویں اور 21ویں دن ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اگر ساتھیوں کسی کا عقیقہ اس کے والدین نے نہیں کیا ہے، دیکھیے یہ سوالات سے کثرت سے ہوتے ہیں، اس لیے میں اس چیز کو ذکر کر رہا ہوں۔ اگر کسی کا عقیقہ اس کے والدین نے نہیں کیا ہے، آیا وہ خود اپنا عقیقہ کرے یا نہ کرے، یہ ایک مسئلہ ہے، اور کثرت سے لوگ سوال کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں احادیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ عقیقہ والد کا حق تھا، عقیقہ والد کا حق تھا، والد نے عقیقہ نہیں کیا تو اب یہ عقیقہ کیا ساقط ہو گیا، یہ عقیقہ ساقط ہو گیا، واجب نہیں رہ گیا، سنت مؤکدہ نہیں رہ گیا۔ لیکن اگر عقیقہ کوئی آدمی اپنا کر لے تو انشاءاللہ یہ چیز قبول ہوگی، اس لیے کہ بعض تابعین حضرت محمد بن سیرین اور حسن بصری وغیرہ کا قول اس سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو میں خود اپنا عقیقہ کروں گا، اور اس کی تعریف بعض ضعیف روایتوں سے بھی ہوتی ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کا عقیقہ نہیں کیا ہوا ہے تو وہ انسان اپنا عقیقہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے عقیقے سے متعلق، ساتھیوں کثرت سے سوال ہوتا ہے کہ عقیقے کا جانور کیا ہے، کون سا جانور عقیقے کے اندر ذبح کیا جائے۔ دیکھیے عقیقے کو عمومی طور پر علماء نے قربانی کے اوپر قیاس کیا ہے، جمہور علماء قربانی پر قیاس کیا ہے۔ لہذا جس طریقے سے قربانی کے جانور انسان تندرست، اچھا اور عیب سے پاک دیکھتا ہے، عقیقے کے لیے ویسے ہی دیکھنا چاہیے۔ لیکن چونکہ عقیقے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنہ یا غیر مسنہ کی قید نہیں لگائی ہے، لہذا اگر کوئی شخص جیسا کہ علامہ شوکانی، علامہ عبد الرحمن البارقوری، ان لوگوں کی رائے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شاد کا جانور کا ذکر کیا ہے، عقیقے کے بارے میں اس کی عمر کی کوئی تحدید نہیں کی ہے۔ لہذا اگر کوئی جانور یعنی مسنہ داتا نہیں ہے تو لیکن تندرست ہے، گوشت کھانے کے لائق ہے تو اسے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جس طریقے سے قربانی کے جانور کو دیکھا جاتا ہے ویسے اسے بھی دیکھا جائے۔ دوسری بات عقیقے کے جانور سے متعلق یہ ہونی چاہیے کہ عقیقہ اسی جانور کو ہوگا جس جانور کی قربانی ہوتی ہے، جسے قرآن میں بہیمۃ الانعام کہا گیا۔ بہیمۃ الانعام کون سا جانور ہے ساتھیوں؟ پالتو چوپایا، پالتو چوپایا یعنی وہ جانور جو پالا جاتا ہے عادتاً اور 4 پیر کا ہوتا ہے۔ یہ کون سے ہیں؟ یہ کون سے جانور ہے؟ بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، گائے ہے نا؟ یہ 4 قرآن مجید نے ثمانیۃ ازواج کہا ہے، اس لیے کہ یہ 4 مرد اور مادہ، نر اور مادہ، نر اور مادہ اس لیے کتنے ہو جائیں گے؟ 8 ہو جائیں گے۔ انہیں ثمانیۃ
وحمر الوحش، یعنی شاد اس جانور کو کہتے ہیں ایک حبہ ہو، ایک پیس ہو، ایک عدد ہو، خواہ بکری سے ہے نر ہے یا مادہ ہے، یا بھیڑ سے ہے نر ہے یا مادہ ہے، یا حتیٰ کہ اگر ہرن ہے تو اگر ایک ہے نر یا مادہ اسے بھی شاد کہتے ہیں، حتیٰ کہ اگر گائے ہے اس کو بھی شاد کا لغت میں کہا گیا۔ یہ میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ڈھونڈ رہا تھا کسی عالم کے اقوال کے یہ نہیں ملا ہے، لیکن لغت میں جب شاد کا معنی دیکھا گیا اس کا یہ معنی مذکور ہے، اس کا مطلب اگر کہ حدیث شریف میں شاد کا لفظ آیا ہے، لہذا اگر کوئی آدمی بکری کے بجائے گائے یا اونٹ قربان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ثانیاً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر ابھی آپ نے شیخ کی تقریر میں سنا، میں محروم رہا اس سے، لیکن ابھی سوالات سے پتہ لگا کہ انس کا ذکر آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ میں اونٹ ذبح کیا۔ ابن ابی شیبہ اور طبرانی وغیرہ میں صحیح طرح سے بنی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کے عقیقے میں کیا ذبح کیا تھا؟ اونٹ ذبح کیا تھا۔ لہذا اگر کوئی آدمی اونٹ ذبح کرتا ہے یا گائے ذبح کرتا ہے، اونٹ بڑا مشکل ہمارے بات یہاں ہے، لیکن گائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے قربانی کے اندر شرکت ہے اس جانور میں شرکت نہیں، اس لیے کہ اس میں صراحت کے ساتھ خون بہانے کو کہا گیا اور خون بہانا اسی وقت ہوگا جب کہ ایک کامل جانور ہوگا۔ بعض روایات میں راز کا ذکر ہے، یعنی غلام راسان غلام کی طرف سے 2 سال، اور ظاہر بات اگر حصہ لیا جائے گا صاحبہ ایک سال 2 سال ہو نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کسی کو بڑا جانور قربان کرنا ہے عقیقے میں تو ایک اس سے حصہ نہیں ہے، اسے مکمل ہونی چاہیے۔ دوسری بات عقیقے کے جانور سے متعلق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں لڑکے اور لڑکی میں فرق رکھا ہے، لڑکے اور لڑکی میں فرق رکھا ہے۔ لڑکے کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور عقیقے میں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور، یہ سنت ہے۔ لیکن بعض روایات سے پتہ چلتا ہے جیسا امام القیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے کہ ہاں بھائی میں 2 جانور نہیں ذبح کر سکتا تو وہ انسان کیا ہے 1 جانور پر بھی اکتفا کر لے تو انشاءاللہ سنت ادا ہو جائے گی، لیکن وہ اسی صورت میں ہے جبکہ گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد عقیدے سے متعلق کیونکہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، کچھ اور ضروری مسائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں عقیدے سے متعلق۔ پہلی چیز ہے کثرت سے سوال ہوگا عقیدے سے متعلق، بلکہ بچے کی پیدائش سے متعلق کہ آیا بچے کے کان میں اذان اور اقامت کا جو مسئلہ ہے یہ کہاں تک مشروع ہے؟ ساتھیوں میں پہلے ہی سے ہمیشہ سے شاید ہمارے اہل علم بھائی جو یہاں موجود ہیں وہ ہماری مخالفت بھی کریں، لیکن میں پہلے سے اس نقطے کے اوپر ہوں کہ یہ حدیث سنن ترمذی سنن ابو داؤد وغیرہ میں وارد ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر امام ترمذی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے، امام ترمذی اور دوسرے علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کیا اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے یا عمل نہ کیا جائے۔ یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جس کی متعدد وجہ۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کان میں اذان دینا یہ ساری چیزیں حلال اور حرام میں سے نہیں ہیں، یہ فضائل اعمال میں سے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے، شریعت روح شریعت اس کی تعریف بھی کرتی ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے جو پڑھے وہ اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کی توحید پڑھی جائے، ہے کہ نہیں؟ بجائے ڈھول تاشے گانے اور قوالی کی آواز بچوں کے کان میں پڑے، سب سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بچے کے کان میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ
حق ہے یہ چیز پڑھنی چاہیے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کو نقل کیا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح والعمل علیہ. یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کا عمل اسی پر چلا آ رہا ہے. اہل علم کا جو عمل ہے اسی پر چلا آ رہا ہے. بلکہ کل میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے ایک بڑے مشہور عالم حدیث اور طرق حدیث پر ان کی ایک اچھی نظر ہے. ان کی تحقیق سے اس بات تمہیں چھپ رہی ہے. حافظ زبیر علی زئی صاحب اللہ ان کے عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے. وہ اس حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سند ضعیف ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن علماء کا اور امت کا عمل اس پر برابر چلا آ رہا ہے, اس کے خلاف کبھی نہیں ہوا. اب اگر جو حدیث ضعیف ہو اور امت کے عمل سے اس کی تعریف ہو جائے تو وہ ایک گناہ و عمل کے لائق رہا کرتی ہے. تیسری چیز جو چیز محل نظر ہے مزید تحقیق کی ہے, اگر اہل علم یہاں بیٹھے ان کی سلسلے میں کوئی تحقیق ہو تو بتائیں. مصنف عبد الرزاق میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد مانے گئے ہیں, صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے, ان کے بارے میں ہے کہ بچے کی جب پیدائش ہوتی تھی ان کے پاس لایا جاتا تھا تو وہ بچے کے دائیں کان میں اذان دیتے تھے اور بائیں کان میں احمد کہا. اگر یہ چیز ثابت ہو جائے جیسا کہ امام نووی نے اور صاحب المغنی نے اس چیز کو نقل کیا ہے, اس چیز کو نقل کیا ہے, صاحب تحفہ نے اس کو نقل کیا ہے, اگر یہ چیز ثابت ہو جائے تو اس حدیث سے تقویت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کس زمانے میں تھے, صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے. تو کہنے کا مطلب ان تمام چیزوں کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر واجب نہ سمجھا جائے, سنت موقعہ تاکید سنت نہ سمجھی جائے, اگر اس ضعیف حدیث کے اوپر عمل کر کے بچے کے کان میں اذان دیا جائے تو اس کی بدعت نہیں ہوگی. جیسا کہ ہمارے پاس جذباتی اور نوجوان اہل حدیث اس کے اوپر بڑی جلدی حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ کام کیا ہے, بدعت ہے. دوسرا مسئلہ عقیدے سے متعلق نام رکھنے کا ہے, جو عقیدے سے متعلق ہے, اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ تذبح عنہ یوم السابع ویحلق راسہ ویسمى الصنم رکھا جائے گا. یعنی بچے کا نام اصلی ہے کس دن رکھا جائے, 7ویں دن رکھا جائے, یہی اس کا بہتر وقت ہے. لیکن یہ اگر اس سے پہلے بھی نام رکھ دیا گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کا نام پیدائشی کے دن رکھا, حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے کا نام منذر پیدائشی کے دن رکھا, اور حضرت ام سلیم کے بیٹے عبداللہ کا نام آپ نے پیدائشی کے دن رکھا. لہذا علماء کہتے ہیں کہ آپ کے قول سے تو زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ 7ویں دن نام رکھا جائے, لیکن آپ کا عمل کیا ہے اس سے پہلے کا بھی ہے. لہذا اگر اس سے پہلے بھی رکھ لیا گیا تو کوئی حل نہیں, البتہ کیونکہ قول ہے لہذا بہتر ہے کہ 7ویں دن نام رکھا جائے. البتہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک درمیانی رائے اختیار کی ہے, اگر اسے اختیار کر دیا جائے تو بہت اچھی چیز ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان ہے, جیسا کہ حافظ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اگر قربانی کرنا ہے, اگر عقیقہ کرنا ہے, استطاعت ہے تو نام عقیقے کے دن رکھنا چاہیے, 7ویں دن رکھنا چاہیے. لیکن اگر کسی کو ہے بھائی ہمارے پاس ابھی استطاعت عقیقہ کرنے کی نہیں ہے, مالی اعتبار سے کسی اعتبار سے انسان کمزور ہے, تو وہ 7ویں دن سے پہلے بھی اپنے بچے کا نام یا پیدائش کے دن رکھ سکتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے ہے, جیسا کہ آپ نے بخاری کے اندر نقل کیا ہے. دوسری بات نام سے متعلق یہ ہونی چاہیے ساتھیوں, اس وقت میں آپ سے اگر کہوں کہ جتنے سوالات مجھے میرے پاس اس سلسلے میں آتے ہیں, شاید کسی اور چیز کے بارے میں نہ آتے ہوں کہ کوئی بہترین سا نام بتائیے, اور ہمارے جو اہل علم یہاں بیٹھے ان کا یہی معاملہ ہوگا. ورنہ
آج سے سالوں بھر پہلے ٹیلی فون کیا کہ کوئی نام بتائیے، تو ہم نے 2-4 نام بتایا، تو کہتے ہیں مولانا یہ بتائیے کہ رمزہ نام رکھنے میں کیا ہے؟ اسے قرآن میں موجود ہے۔ میں کہا وہ کہاں ہے بھائی؟ وہ کہاں ہے قرآن کسی کے نام رمزہ؟ اچھا منتشا اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ مجھ سے سوال ہوا ہے۔ منتشا کیونکہ قرآن مجید کھولا انہوں نے اور ایک ہی صفحے میں نام رکھا، تو عیسو منتشا ہو وہ تو دل منتشا، تو اپنی بیٹی کا نام منتشا رکھ دیا انہوں ہے کہ نہیں؟ وَلَا تُكَلِّمُهُمْ إِلَّا رَمْزًا، سورہ آل عمران ہے، لہذا اس کا نام رمزہ رکھ دیا۔ تو ساتھیوں نام کے بارے میں چند چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن چند چیزیں ہم نے نوٹ کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو نام رکھا جائے وہ نام معنی کے لحاظ سے سچ حق ہو اور تلفظ میں ادا کرنے میں آسان ہو۔ بعض لوگ عجیب و غریب نام لے آئے کہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ کیونکہ عربی مخارج میں کمزور رہتے ہیں، وہ نام ہی نہیں لے پاتے، ادا ہی نہیں ہو پاتا ہونا، عجیب و غریب کا نام رہا کرتا ہے۔ تو نام کیا ہونا چاہیے؟ معنی کے لحاظ سے سچ اور حق ہونا چاہیے اور تلفظ میں آسان۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جو نام رکھا جائے وہ نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہ ہو۔ جیسے کوئی خالق نام رکھے، بارئ نام رکھے، ہے نا، رحمان نام رکھے۔ اس لیے ساتھیوں ہمارے یہاں اگر کسی کے نام عبد الرحمان ہے، جو لوگ رحمان رحمان کے پکارتے ہیں، رحمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ مبدی و معید ہے، یہ سارے نام کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ خاص ہونے چاہیے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جن ناموں میں غیر اللہ کی عبودیت پائی جائے وہ نام نہیں رکھے جائیں، ہے نا، جیسے عبد الرسول، عبد النبی، لوگ کچھ رکھ لیتے ہیں۔ اب تو نام یہ ہے کہ کلبے رسول لوگ نام رکھنا شروع کر دیے ہیں، ہے نا۔ اللہ کے رسول نے کتا کبھی نہیں پالا، کہ پالا ساتھیوں کبھی نہیں پالا، بلکہ آپ نے جو حکم دیا تھا مدینہ منورہ سے کتوں کو ختم کر دیا ہے نا، لیکن پھر بھی لوگوں کو شوق بنایا کر کے رسول کلب حسین بننے ہے نا۔ اسی طریقے سے وہ نام کافروں کے ساتھ خاص نہ ہو، کافروں کے ساتھ وہ نام خاص نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو کسی گانے والی مشہور ہو گئی، گویا مشہور ہو گیا کافروں میں سے، یا کوئی کھلاڑی آج کل تو کھلاڑیوں سے پیچھے رہ گئے گانے والے والیاں ہیں نا، ان کا نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر وہ نام جس کا وہ معنی نکلتا ہو جو مسمى کے لحاظ سے مناسب نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے بیان فرمایا کہ سب سے برا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ ملک الملوک، شاہنشاہ۔ اسی لیے ابو داؤد میں روایت ہے کہ ابو شریح ایک صحابی آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اپنا وقت لے کر کے آئے، تو انہیں لوگ ابو الحکم کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ہانی بتایا، ہمارا نام ہانی ہے۔ کہا انہیں ابو الحکم لوگ کیوں کہتے ہیں؟ ذرا غور کریں۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی فیصلہ کرتا تھا تو لوگ اسے مان لیتے تھے، میرے فیصلے کو لوگ ٹالتے نہیں تھے، لہذا لوگ مجھے ابو الحکم کہنے لگے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اس کا فیصلہ ٹالا نہ جائے۔ تمہارے بیٹے بھی ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ مجھے بیٹا بھی دیا ہے۔ کہا تمہارا سب سے بڑا بیٹا کون سا ہے؟ کہا شریح۔ کہا تم ابو شریح ہو، تم ابو شریح ہو، تم ابو الحکم نہیں ہو۔ تو جس معنی کے اندر الفاظ میں یہ معنی پائے جائیں، ہے نا، ان معنوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہر ایسا نام جس میں تزکیہ یعنی اپنی صفائی، اپنی بڑائی پائی جائے، علماء نے اس نام کو بھی ناپسند کیا ہے۔ جیسے محی الدین، تاج الدین، معین الدین، اس قسم کے جو نام ہیں، ہے کہ نہیں، اس قسم کے جو نام ہیں ان ناموں سے پرہیز۔ اس لیے گویا اپنا محی الدین، دین کے زندہ کرنے والے آپ، دین کے زندہ کرنے والے آپ ہے کہ نہیں، تو ایسے ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا لقب کیا تھا؟ امام ابن تیمیہ کا لقب تھا
ابو العباس کنیت ہے. اسے دین کے اوپر میرے ذہن سے نکل رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ میں اسے پسند نہیں کرتا لیکن میرے اہل اور خاندانوں نے میرا یہ نام رکھ دیا ہے, میرا لقب رکھ دیا ہے. تو کہنے کا مطلب ایسے جس میں تزکیہ پایا جائے وہ نہ رکھا جائے. اسی طریقے سے ہر وہ نام جس میں ایسا معنی پایا جائے جس کے اندر شہوانیت یا ایسی چیزیں رکھتی ہوں, جیسے بچی کا نام ناہید رکھ دیا جائے. ناہید کس کو کہتے ہیں؟ وہ عورت جس کی چھاتیاں اوپری ہے نا, یہ ناہید. لوگ اپنا نام کیا عاشق رکھ لیتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ عاشق. حتیٰ کہ آپ مانے بہت سے لوگ اپنا بیٹے کا نام معشوق رکھتے ہیں. ہم نے ایسے لوگ دیکھا اس کا نام کیا رکھ دیتے ہیں؟ معشوق. تو اس قسم کے نام جس میں شہوانیت یا نزاکت سی پائی جائے ایسے ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے اور علماء نے اسے بھی منع کیا ہے. اسی طریقے سے ہر ایسا نام جس میں ایسا معنی پایا جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, جیسے غالب, عاصی ہے نا, کالو, کلو ہے نا, اس قسم کے نام ہوتے ہیں. یہ ایسے ناموں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے بچے کا جو نام رکھے وہ ایسا نام ہو جو معنی کے لحاظ سے بھی اچھا ہو اور مبنا کے لحاظ سے اپنی زبان پر بولنے میں بھی آسان ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اے لوگوں تسموا باسماء الانبیاء, انبیاء کا نام ہے وہ نام اختیار کرو. اسی لیے آپ نے اپنے بیٹے کا نام نبوت کے بعد کیا رکھا تھا؟ ابراہیم ہے نا. حضرت مصعب یا سہیل ان کے بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ یحییٰ. ان کے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا تھا. اور آپ نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن, عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اسی پر قیاس کر کے علماء کہتے ہیں کہ وہ نام جس میں اللہ تعالیٰ کی عبودیت پائی جاتی ہے, عبد الکریم ہے, عبد الرحیم ہے, عبد الغفور ہے, عبد الودود ہے, لیکن ایسے نام رکھے جائیں. اور سب سے سچا نام کیا ہے؟ حارث ہے اور حمام ہے. حارث ہے اور حمام. اور سب سے برا نام کیا ہے؟ حرب ہے اور برا ہے. حرب کے معنی کیا ہے؟ لڑائی میں ہوتا ہے کہ نہیں, اور برا کے نام کلوا سے ہوا کرتا ہے. تو یہ سب سے برا نام ہے. عقیقے سے متعلق ساتھیوں ایک بات یہ ہے کہ 7ویں دن جب عقیقہ کرے اس وقت اس کا بال بھی کٹانا چاہیے, چلانا چاہیے, خواہ وہ لڑکا ہے وہ لڑکی ہے. سعودیہ میں اس کی بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. کچھ لوگ لڑکیوں کے بال بھی نہیں چلاتے ہیں, حالانکہ حدیث شریف کے اندر اسے الگ کہا گیا. تو لڑکا ہے یا لڑکی, مولود کا لفظ آیا ہے. اور جانتے حدیث اور قرآن میں جہاں پر مخاطب کیا گیا ہے مردوں کو یا خطاب ذکر کا ہے, مراد اس سے کون ہے؟ ذکر و انثیٰ دونوں جہت ضرورت کو غالب کرتے ہوئے وہاں پر خطاب کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں ویسے کام ویسا عمل نہ کریں اللہ کہ وہ خاص ہو. تو بال کاٹنا بھی 7ویں دن ہے, 7ویں دن بال کاٹنا ہے. اور بال کاٹنے کے بعد اس کی سنت یہ ہے ساتھیوں کہ اس بال کے برابر جیسا کہ ترمذی وغیرہ میں روایت ہے, چاندی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے, اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے. البتہ ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ بال پہلے کاٹا جائے گا یا ذبح پہلے کیا جائے گا؟ بال پہلے کاٹا جائے یا ذبح پہلے کیا جائے گا؟ کیوں بھائی بال کاٹا جائے تو کیا ہوا؟ احادیث کے ظاہر سے ساتھیوں یہی پتا چلتا ہے کہ بال میں کاٹا جائے, پہلے جانور ذبح کیا جائے. اس لیے کہ عام طور پر حدیثوں کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق رأسہ, 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے اور اس کے کیا ہے بال کو کاٹا جائے. لیکن ایک فتویٰ ایک تابعی کا ہے, کسی دوسرے عالم کا فتویٰ مجھے اس سلسلے میں نہیں ملا عطا کا. وہ یہ
جواب میں بال کاٹا جائے. ایک مسئلہ اور بھی بہت مسئلے ہیں لیکن ایک مسئلہ اور میں ذکر کر کے اس لیے کہ شاید اذان ہونے جا رہی ہوگی یہاں پر ایک مسئلہ اور ذکر کر کے اپنی بات بند کرتا ہوں کہ قربان عقیقے کا جب جانور ذبح کیا جائے تو اس کے گوشت کا اصل مصرف کیا ہونا چاہیے. اس کے گوشت کا اصل مصرف کیا ہونا چاہیے. ساتھیوں اس سلسلے میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی. سارا کھایا جا سکتا ہے, سارا صدقہ کیا جا سکتا ہے اور سارا ہدیہ اور تحفے کے طور پر دیا جا سکتا ہے. البتہ بہت سے علماء نے قربانی کے اوپر قیاس کر کے اسے 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے کہا ہے اور یہ بہتر بھی ہے کہ انسان خود بھی کھائے, دوستوں کو تو ہدیہ کے لیے اور غریبوں اور مسکینوں پر اور صدقہ کے لیے خرچ کرے. اور اگر امام ابن قدامہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ذبح کر کے دوستوں ساتھیوں کو لیکن ذرا غریبوں کو بھی اس میں بلایا جائے, جمع کر کے کھلا دیا جائے تو یہ بھی بہتر ہے. جیسا کہ ابھی بھائی نے کیا, جیسا کہ ابھی آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں, تو کہنے کا مطلب کہ گوشت کے بارے میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. وہ گوشت سارا کا سارا تقسیم ہی کیا جا سکتا ہے وقت ضرورت اور حاجت, سارا کا سارا پکا کر کے جمع کر کے دوستوں کو کھلایا بھی جا سکتا ہے یا صدقہ اور خیرات بھی کیا جا سکتا ہے. یہ چند مسائل کے عقیدے سے متعلق جو مجھے آپ کے سامنے رکھنے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اندر جو کچھ ہم نے حق کہا ہے اس کو قبول کرنے کی آپ لوگوں کو تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. اگر ہم سے کوئی اس سلسلے میں غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی لغزش اور اس غلطی سے معاف کرے, اسے اللہ تعالیٰ بخش دے ہمیں اور ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول کرے. جس مقصد کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں اور آپ کو کامیاب کرے. اور ایک مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے یا مطلب دعویٰ والوں نے یعنی بھائی جو اس مقصد سے منعقد کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مقصد میں کامیاب کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.